اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی بیویوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ اعلانات فرمائے ہیں کہ اگر آپ کا مقام دیگر لوگوں سے زیادہ ہے، دیگر خواتین سے، تو بالکل اسی طرح اگر آپ بھی اللہ رب العزت کے احکامات کی حکم عدولی کریں گی تو جس طرح آپ کا مقام زیادہ ہے، اسی طرح جہنم میں بھی آپ کا پھر مقام دیگر لوگوں سے زیادہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے گناہ میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے انبیاء کی بیویوں، جو لوگ ہیں، جو مرد ہیں کمزور دل والے، بیمار، یعنی کہ غلط قسم کے جو مرد ہیں یا جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ بہت جلد خواتین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو جو اس طرح کے مرد ہیں ان کے لیے آپ نے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے نرم گوشہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کی بیویوں کو ہی کئی یہ خطابات فرمائے ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے نبی کی اطاعت نہ کی یا جو پہلے زمانے میں جاہلیت کے کام تھے، اگر آپ اسی روش پہ قائم رہے تو پھر جس طرح پہلے پیچھے کہا ہے یضاعف لها العذاب ضعفین، آپ کو اسی طرح دیگر یعنی کہ دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اگر انبیاء کی بیویوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا تو ہمارے لیے تو بلولا عذاب دیا جائے گا، ڈبل ڈبل۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو چند ایک اوصاف ہیں مومنین کے، ان کا ذکر فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، لمبی آیت ہے، غرض مسلمان مرد ہو یا خواتین ہو، مومن مرد ہو یا خواتین ہو، اور اسی طرح سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزے رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا خواتین ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے مرد اور ایسے خواتین کے جن کے آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے، جن کا آپس میں عقد نکاح انعقاد کر دیا جاتا ہے، منعقد کر دیا جاتا ہے، اور وہ علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے ان کی آپس میں طلاق ہو جائے، تو ایسی جو خاتون ہے اس پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی عدت نہیں ہے، کہ جو نکاح کے فوری بعد جن کی طلاق ہو جائے علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے وہ خاتون طلاق کے فوری بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کھانے کے حوالے سے ہمیں کچھ تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ لوگ، پہلی تو بات یہ ہے کہ انبیاء کے گھروں میں یا کسی بھی گھر میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کوئی بھی گھر ہو، انبیاء کا گھر بھی ہو، تو آپ کو اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور جب آپ کو کسی بھی قسم کے کھانے وغیرہ کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو آپ آئیں، کھانا کھائیں، الا طعمتم غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جیسے ہی آپ لوگ کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے وہاں سے چلے جاؤ، بکھر جاؤ، یعنی کہ اس گھر سے چلے جاؤ جس گھر میں آپ کی دعوت پکائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد انسان اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہے، باتیں کرتا رہے، اور میزبان گھر میں جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان رہے کہ میں کس طرح اپنے دیگر معاملات کو کلیئر کروں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے فوری اس گھر سے یا اس جگہ سے چلے جانا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ رب العزت نے پردے کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اے امہات المؤمنین، نبی کے گھر والیوں، آپ کے لیے چیز لازم ہے کہ آپ لوگ پردے کا اہتمام لازماً کرو۔ یہ سب سے پہلے پردے کے احکامات میں سے سب سے پہلے جو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ انبیاء کی گھر والیاں جو ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے، تاکہ اگر یہ عمل کریں گی تو پھر ظاہر بات ہے دیگر جو خواتین ہیں اہل اسلام ہیں انہیں دیکھ کر وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں گی، لیکن اگر یہ عمل نہیں کریں گی، یہ ان باتوں سے پھر جائیں گی، تو اللہ رب العزت ظاہر بات ہے پھر فرمائیں گے کہ اگر یہ پھر جاتی ہیں تو دیگر جو خواتین ہیں وہ بھی پردے کا خیال نہیں کریں گی، وہ بھی جو ہے وہ اپنی منمانی کریں گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے جو اعلان فرمایا ہے سورۃ فاطر کے اندر، بہت ہی زبردست اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جب کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو جہنمی لوگ ہیں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان سے کل سوال کیا جائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ آپ لوگ اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے تھے، آپ لوگ اپنے گھر کے معاملات میں اور کاروبار میں اور دیگر فضول چیزوں میں، گیموں میں یا اس طرح کی جو آپ کی لغویات ہیں، بدکاریاں ہیں، ان چیزوں میں مصروف رہتے تھے، آپ اپنے ہی محفلوں میں مگر رہتے تھے اپنے دوستوں یاروں کی احباب کی، تو بتاؤ کہ کیا ہماری طرف سے ہمارا کوئی پیغمبر آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا، یا ہماری طرف سے ہمارا ہی کوئی نمائندہ جو پیغمبر نہیں تھا، پیغمبر کے بعد جو علماء ہے، کوئی مولوی آئے، حفاظ ہے، قرہ اکرام آئے، ان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا، کہ آپ کو مسجد کی طرف راغب کرنے کے لیے نہیں آیا، مسجد کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، قرآن کی طرف بلانے کے لیے اور نماز کی طرف بلانے کے لیے، بھلائی کے کاموں کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا تھا، کیا برائی سے روکنے کے لیے نہیں آیا کہ یار یہ گندے کام چھوڑ دو، رمضان المبارک ہے، اس کا حیا کرو، مسجد میں آ جاؤ اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ رب العزت سے دوستی لگاؤ۔ آپ لوگ اپنے خوش گپیوں میں اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ جو دعوت دیتا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ اسی طرح انبیاء کے بھی جب دعوت دیتے کافروں کو تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں انبیاء کا۔ آج کے مسلمان بھی جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے، مسجد میں بلانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس کا مذاق اڑا کے اسے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس کا مذاق اڑا کے اسے فارغ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ اور بھئی اللہ کی قسم، اگر تم مسلمان ہو، کلمہ صرف پڑھتے ہو، عمل نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ کلمہ گو جو ہوں گے انہیں تو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ کلمہ گو کہ جو صرف اسی آس امید پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم نے رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اللہ رب العزت کو مان لیا ہے، لہٰذا ہماری جنت پکی ہے۔ اللہ کی قسم جنت ایسے نہیں ملنی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملنی، کلمے کے تقاضے کو پورا کر کے، مساجد کو بھر کے، قرآن کے ساتھ دل لگا کے، اور لغویات جو فضول چیزیں ہیں اور جو جبے والی چیزیں ہیں، غلط کاریاں ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان چیزوں سے جنت نہیں ملے گی۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ انبیاء بھی جاتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اور جو لوگ تھے ان کا مذاق اٹھاتے، انہیں سزائیں دیتے۔ اسی طرح آج کے لوگ بھی جو تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ یار آپ لوگ اپنی خوش گپیاں چھوڑ دو، ایک مہینہ ہے، آپ مسجد میں آ جاؤ، کم از کم مسجد میں آ کے آپ نماز تراویح پڑھ نہیں سکتے، بیٹھ کے ہی سن لو، قرآن پاک سن لو، بیٹھ کے سن لو۔ ان کا بھی آ کے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اور بڑے مغروریت اور انانیت تکبر کے لحاظ سے اس کا انکار کر دینا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، اللہ رب العزت کے طریقہ کار بہت برا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے کہ میں باپ ہوں، میری امت بیٹے ہیں، میں انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم سے لے کے آ رہا ہوں، یہ بھاگ بھاگ کے آگ کی طرف جا رہی ہے۔ آج کے علماء بھی یہ کام کرتے ہیں، آج کے امام مسجد اور خطیب خطبہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ جو لوگ فحاشی اور ریانی پہ اور مسجدوں سے دور بھاگتے رہتے ہیں، انہیں بھاگ بھاگ کے پکڑ پکڑ کے مسجد میں لاتے ہیں، انہیں بار بار کہتے ہیں یار مسجد میں آ جاؤ، قرآن پڑھ دو، نماز پڑھ دو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پتہ نہیں کب فوت ہو جانا ہے۔ یہی علماء یہی کام کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ کہتے ہیں مولوی نو کی پتہ دنیا کتنے جا رہی ہے، کیڑا فیشن چلتا پیا ہوا، اے مولوی نو کی پتہ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ رب العزت نے فرمائیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ آج آپ لوگ جہنم کا مزہ چکھو، آج آپ لوگوں کے لیے گندی پیپ تیار کی گئی ہے جہنمیوں کے لیے، کھولتا ہوا پانی ہے جس میں لٹایا جائے گا، اور یہ تب خواہش کریں گے ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں ایک بار ہی دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، تیرے نامہ اعمال میں جنا اللہ ہم اپنے نیک عمل کریں گے، ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، اب میں نے موت کو بھی موت دیتی ہے، جو جہنم میں ہیں یہ جہنم ہی میں رہیں گے، یہیں پہ سڑتے رہیں گے۔ جو علماء کا انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، مسجد کا ادب نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، اور نعرے لگانے کے لیے سب سے آگے توحید کا فلاں ہے، یہ ہے، مسجد کی عزت عظمت کے حوالے سے، لیکن عمل کرنے کے لیے بڑے دور تھے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے لیے اب کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، انہیں جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، اس گڑھے سے کہ جہاں سے انسان کے لیے نکلنا ممکن نہیں، ناممکن بن جائے گا، یعنی کہ تصور بھی نہیں ہے اس گڑھے سے نکلنے کا۔
پھر یہ لوگ اس طرح ڈٹھائی کے ساتھ پھر بھی اپنی منمانیوں میں اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہے. ہاں مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، دیکھی جائے گی کیا بنے گا. سمجھ نہیں آتی کل اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ رمضان تو نے دیا تھا، اذان ہمارے ہوتے 5 وقت کی اذان ہوتی تھی، ہم اذان بھی سنتے تھے، نماز بھی سنتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، اس کے باوجود ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا تھا. کیوں؟ دل پتھر ہو چکے ہیں. ہم نے یہ مان لیا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، یا یہ سمجھ لیا ہے کہ مر جائیں گے، کلمہ پڑا ہوا ہے، مر جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے. ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اگر یہی معاملہ ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ رب العزت قرآن میں بار بار نہ کہتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. بار بار یہ نہ کہتے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. لہٰذا ہمیں ان چیز پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ یار ہم نے بھی مر جانا ہے. ہمیں ڈرانے کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہماری اصلاح کرنے کے لیے علماء کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے. اب بھی ہم نہ جائیں، اس میں شیطان کا پھر کوئی قصور نہیں ہے. اب بھی اگر آپ نہیں جاتے پھر آپ کی اپنی ذات کا قصور ہے. جس شیطان کی وجہ سے آپ لوگ مسجد میں نہیں آتے، جس شیطان کی وجہ سے قرآن کے قریب نہیں آتے، کل قیامت کا دن ہوگا شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اللہ یہ اسی بندے کا معاملہ ہے. تب یہ کہیں گے کہ کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے گیم والے بندے کو، عیاشی والے بندے کو، بدکاری والے بندے کو اور لغویات کرنے والے بندے کو ہم نے اپنا دوست بنایا تھا. جو نماز چور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جنہیں پاکی نہ پاکی کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا اور دیگر کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. رب کون ہے، رسول کون ہے، صحابہ کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مسجد میں جانے کا کیا تقدس ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کسی غریب کے ساتھ کوئی مدد کرنی ہے نہیں کرنی، کسی بڑے چھوٹے کا، عالم دین کا، غیر عالم دین کا ادب احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعید فرمائی ہے. یہ انہی لوگوں کے متعلق شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. میں نے تو آپ کو ایک رستہ بتایا تھا، میں نے آپ کو پکڑ کے اس طرف نہیں لے کے آیا تھا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے ابا جان بابا جی آدم اور اما حوا نے غلط کام کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا. میں اور آپ کس بات کی موری ہیں؟ میری اور آپ کے اللہ رب العزت کے ہاں کیا حیثیت ہے کہ جب میرے اور آپ کے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا تھا شیطان کے کہنے پہ، اور آج اگر ہم شیطان کے کہنے پہ قرآن کے قریب نہ آئے، مساجدوں کو نہ بھرے، مسجدوں سے دور رہے اور مسجدوں کے سامنے رہ کے ہلا گلا بھی کرتے رہے، قرآن سے دور رہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ڈرنے کی اور اللہ رب العزت اپنے رب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ یاسین ہے. سورۃ یاسین کے حوالے سے ویسے کافی ساری باتیں میں درمیان میں حذف کر گیا ہوں. سورۃ یاسین کے حوالے سے کہ ایک روایات ملتی ہیں کہ وہ جناب مردے کے پاس پڑی جائے تو اللہ رب العزت مردے کو بخش دیتا ہے، اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. یہ ساری روایات ضعیف ہیں، کسی بھی صحیح سند سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم میں سب سے جو امتیازی چیز ہے، جو سب سے منفرد چیز ہے وہ اس کا دل ہے، بالکل اسی طرح قرآن کا جو سب سے امتیازی اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین ہے. گویا کہ سورۃ یاسین اس اعتبار سے بڑی ہی مقدر بابرکت اور پڑھنے کے لائق ہے. اسے ترجمے کے ساتھ انسان پڑھے. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اے انسان، اگر ہم تجھے پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہیں کہ جب تیرا وجود ہی نہیں تھا، پانی کے ایک گندے لوتھڑے سے، مٹی سے تیری ہم نے تخلیق کی ہے، تو جب پھر تجھے ہم مار دیں گے، قبر میں لے جائیں گے، قبر کے بعد جب ہم تجھے زندہ کریں گے تب بھی ہم تجھے زندہ کرنے پر قادر ہیں. تب پھر کیا ہوگا؟ ہم تجھ سے حساب لیں گے. وہ ایک بندہ تھا، بنی اسرائیلی روایات ہے، پتہ نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، باہر کیف روایات میں ملتا ہے. وہ ایک بندہ تھا کہ اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، میرے جسم کو جو ہے نا وہ آگ کے ساتھ جلا دینا ہے، لکڑیوں کے ساتھ جلا دینا ہے. جب میرا جسم اپنا یہ سوا بن جائے، مٹی بن جائے، تو آپ نے اسے اٹھا کے کچھ دریاؤں میں پھینک دینی ہے، کچھ ہواؤں میں اڑا دینی ہے، پہاڑوں میں پھینک دینی ہے، جانوروں کو کھلا دینی ہے، تاکہ میں دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جو بھی زمین سے یا پانی سے یا درختوں سے، ہواؤں سے، جانوروں سے، جس کے پیٹ میں اس کے جسم کی راکھ گئی ہوگی، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیوں اپنے جسم کو جلوایا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا، میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ میں تیرے عذاب کا مقابلہ کر سکوں، میرے گناہ اتنے تھے. اللہ رب العزت اس کے ڈر کے اس عمل کی وجہ سے
اسے معاف فرما کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ لیکن اس سے یہ بات قطعی ثابت نہیں ہوتی کہ ہر انسان یہی وصیت کر دے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تب میرا جسم جلا دیا جائے۔ اب ایسی بالکل بات نہیں، چونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد انسان کی تدفین کا اور اس کے جنازے کے اور اس کے غسل کے تمام تر مراحل کا ذکر بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مرنے والے کے زیر ناف بال بھی نہیں کاٹے ہوئے تو ہم اس کے بال بھی کاٹنے کے پابند نہیں ہیں، ہم اس کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اگر کسی مرنے والے کے ناخن بڑے ہیں تو ہم اس کو غسل دیتے ہوئے ہم اس کے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اس قدر شریعت نے وعید فرمائی ہے۔ اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔